الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان وعم نوالہ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا یہ سلسلہ الحمدللہ ایک عرصے سے جاری ہے. آج کی نشست میں ایک حدیث پاک جو صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں موجود ہے، اور حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابی امامہ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ حدیث شریفہ کے الفاظ ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے کسی کو منع کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس حدیث پاک کی روشنی میں جو احکام اور مسائل ہمیں معلوم ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ عبادات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی ہے. ایک طرف عبادات یعنی نمازیں، روزے، عمرے، تلاوت قرآن، یہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تمام اعمال. اور ایک ہے جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تعلق عبادت کا بندے کا اللہ کی ذات پاک کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی، اور لا معبود الا اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کی ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے بات. اور حقوق العباد میں کسی سے محبت رکھنا، کسی کو کچھ دینا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، کیونکہ یہ بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے. ایک تعلق اللہ کا بندے کے ساتھ، بندے کا اللہ کے ساتھ، اور ایک بندے کا بندے کے ساتھ، کسی شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ تعلق. اس میں بھی نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس میں بھی
ایمان ہے. ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا ایمان کس طرح سے کامل ہوگا، کیسے کامل ہے. ایک ہے ایمان کا ہونا، ایک ہے ایمان کا کامل ہونا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فقہ حنفیہ میں واجب ہے، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں. تو اس سے مراد علماء احناف نے یہ بتائی ہے کہ نماز کامل نہیں، ناقص رہے گی جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان بھی اسی طرح ہے کہ کامل اور ناقص، کہ اگر ایمان ہے بھی تو اس کا درجہ کیا ہے. درجات کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا دنیا میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یہ پوزیشنز ہوتی ہیں. کسی امتحان میں یہ فرسٹ پوزیشن لے کر آیا، یہ سیکنڈ پوزیشن لے کر آیا، یہ تھرڈ پوزیشن لے کر آیا، پھر اس کے بعد اور ہوتی ہیں. یہ درجات ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں. اسی طرح قرب الہی کے لیے، باری تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے محض ایمان نہیں بلکہ ایمان کے بھی درجات ہیں. ایمان تو یہ ہے کہ کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس پر ایمان رکھا تو وہ ایمان والا ہو گیا، وہ ایمان والا کہلائے گا، مومن کہلائے گا. مگر پھر ایمان کے درجات اپنے ہیں، وہ ریاضات، عبادات، معاملات ان کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جو باری تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بندے کو مقبول بناتے ہیں اور اس کو قرب عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. وہ درجات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو یہاں جو حدیث شریفہ بھی آپ نے سنی، اس میں بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے. من احب للہ، پہلی بات فرمائی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی. ایک محبت ہے اللہ کی محبت، وہ بندہ اللہ سے کرے گا، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. ہر بندہ، ہر بندی، ہر مرد، ہر عورت اللہ سے محبت رکھے، تو یہ تو بندے کی اللہ سے محبت کی بات ہوئی. یہاں جو بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ بندے کی بندے سے محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بندہ بھی بندے سے محبت رکھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر اس محبت کا معیار اور محبت کی بنیاد وہ کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا وہ اللہ کی رضا، رضا الہی کے لیے محبت رکھے. یعنی غرض و مفاد یا مطلب پرستی کے لیے محبت نہ رکھے بلکہ صرف اللہ کے لیے رکھے. مثلا کوئی شخص اپنی ذات میں، اپنی صفات میں متقی ہے، اللہ والا ہے، پرہیزگار ہے اور نیک ہے، اب اس سے جو محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی. یعنی اس سے محبت رکھنا وہ ہوگا من احب للہ میں داخل ہو جائے گی بات کہ آپ نے کسی سے محبت رکھی صرف اس لیے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ کی محبت والا ہے، یہ اللہ کی محبت میں بہت آگے ہے، اور اس کی صفات، اس کی خوبیاں وہ ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت والا ہے. عبادت کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، مجاہدے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. تو اس سے جو محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے محبت کہلائے گی. یعنی اس میں آپ کا کوئی غرض، کوئی مطلب شامل نہیں ہوا. غرض مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ میرا یہ کام اس سے نکلتا ہے تو میں اس سے محبت رکھوں، اور کام نہیں نکلتا تو نہ رکھوں محبت. تو یہ اللہ کی محبت نہیں ہوگی، یہ تو وہ ہوگی جو خود غرضی، مطلب پرستی. یعنی
اپنے کام کے لیے کسی کو چاہنا، جبکہ حدیث پاک میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھنا، اس کی فضیلت ہے اللہ کے پاس، کہ کوئی مطلب نہ ہو آپ کا. اگر آپ کسی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کی صحبت میں نیک کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، تو یہ اللہ کی محبت کہلائی. دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو، آپ اس سے کچھ بدلے میں نہیں چاہتے دنیا کی بات کہ میرا یہ کام اس سے ہو جائے تو میں اس کو ایسا سمجھوں کہ یہ کہے کہ ہاں یہ محبت رکھتا ہے. نہیں، بلکہ آپ اللہ کے لیے رکھ رہے ہوں. تو یہ جو بات ہوگی یہ بڑی اہم بات ہو جائے گی. تو محبت یہ دل کا عمل ہے، دل سے محبت رکھنا، اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، بلکہ یہ تو صرف ایک دل کی کیفیت ہے، دل کا حال ہے. وہ ظاہر ہوگا کہ آپ اس سے محبت رکھ رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے. رضا الہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت اور دولت اور بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. اللہ کی رضا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی صفات میں یہ بیان فرمایا کہ یریدون وجہہ، کہ وہ اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں صرف. یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ نہیں. صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت. اسی طرح اب فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض. اب یہ بغض جو ہے نا عرف عام میں تو بری چیز ہے. آپ رات دن سنتے بھئی یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، یہ فلاں فلاں سے بغض رکھتا ہے. تو بغض ہوتا ہے کینہ رکھنا دل کے اندر، برا رکھنا، برائی رکھنا، یا برا محسوس کرنا کسی کی طرف سے اپنے دل کے اندر. ناراضگی آپ کہہ لیں اس کو، کہ ناراضگی محسوس کرنا. یہاں ناراضگی کو روا رکھا جا رہا ہے، ناراضگی کو جائز رکھا جا رہا ہے حدیث پاک میں. یعنی ایک نا بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ عرف عام میں ہم کہیں بھائی بغض اچھی بات نہیں ہے، کسی سے بغض مت رکھو، کسی سے ناراضگی مت رکھو. مگر یہاں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ناراضگی رکھو، اور ناراضگی اللہ کے لیے رکھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر محبت اللہ کے لیے رکھنا ہے تو پھر کسی سے ناراضگی بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے تو جائز ہے. مثلا یہ بھی دل کا عمل ہے. ناراضگی اگر کوئی دل میں رکھتا ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا، تو جب تک کہ اس پر واضح نہ ہو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس سے ناراض ہو یا آپ اس سے خوش ہو. جب آپ کا کوئی عمل وہ دیکھے گا تو پتہ لگائے گا کہ آپ اس سے ناراض ہو. یعنی آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دو گے، آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، آپ اس کے پاس آمد و رفت چھوڑ دیں گے، تو وہ سوچے گا پتہ نہیں کیا بات ہے، ملاقات نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، تشویش ہوگی نا. تو اگر پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ ناراض ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا. تو یہ دل کا عمل ہے، محبت بھی دل کا عمل ہے اور ناراضگی بھی دل کا عمل ہے. اب اس میں دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے احکام کی مخالفت میں بے باک ہے، یعنی کہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی بندگی کی پرواہ نہیں کرتا، محبت اور عبادت کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا معاذ اللہ توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ اور رسول دونوں آ گئے. اللہ کی مخالفت رسول کی مخالفت، اور رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت. رسول کی ایذا وہ اللہ کی ایذا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. یہ ایسا ہے، حدیث میں بھی یہی بات، یہی مضمون ہے. تو اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ کی بات ہو رہی ہے
رسول اللہ کی کوئی بھلے توہین کر لے معاذ اللہ، ان کی احکام کی خلاف ورزی کر لے تو بھلے جائز ہے، ایسا نہیں. ایک ہی بات ہے، آپ قرآن کی خلاف ورزی کریں یا آپ حدیث کی خلاف ورزی کریں، آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں یا آپ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کریں، ایک بات ہے، درجہ ایک ہی ہوگا، دونوں کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اگر کبھی کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور آپ کے دل میں اس کی طرف سے برائی آتی ہے، وہ برائی وہ اللہ کے لیے کہلائی ہے، اس کو جائز رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خالصتاً آپ نے اللہ کے لیے محبت کی اور خالصتاً آپ نے اللہ ہی کے لیے کسی کو چھوڑا، اللہ ہی کے لیے کسی سے آپ نے بغض رکھا تو صحیح ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم مغفر بنی آدم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ انتقام نہیں لیتے تھے. لیکن جب اللہ کی ذات کا مسئلہ آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بات آپ کو پتہ چلتی خلاف، تو آپ کو غصہ آتا تھا، آپ پر ناگواری محسوس ہوتی تھی. کیوں؟ وجہ وہی آ گئی کہ یہاں اللہ کا مسئلہ آ گیا، اللہ کا سوال آ گیا. تو جہاں بات اللہ کی آ جائے، جہاں رسول کی آ جائے، وہاں محبت بھی منع ہوگی. اگر خلاف ہوگا تو محبت کرنا بھی جائز نہیں ہے، بغض رکھنا جائز ہے وہاں پر. تو حدیث میں پہلی جو دو باتیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں، من احب للہ، جس نے محبت کی دوسرے سے اللہ کے لیے. دیکھیں، ہمیں تمام معروف اور اکابر اولیاء کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان کے اعمال سے بات ثابت. وہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے اور مریدین کے ساتھ، محبین کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھتے تھے. دنیا کی غرض و غایت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس سے یہ مطلب نکلے گا تو محبت رکھو، نہیں. غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی. تو یہ ہے معیار ایمان کا. چنانچہ فرمایا محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے. اب دوسری بات کیا فرمائی؟ من عطا للہ، جس نے عطا کیا، دیا اللہ کے لیے. اب یہ بات مال سے تعلق رکھتی ہے، اس میں مال خرچ ہوگا، تو مال خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے. صحابہ کرام سے ثابت ہے، آپ نے اللہ کے رسول کے حکم پر بے دریغ مال خرچ کیا، صدقات، خیرات، جہادوں میں خرچ کرنا. اللہ کے رسول کی ایک آواز پر صحابہ کرام نے اپنا مال لا کر پیش کر دیا. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، خلفاء راشدین میں سے مثالیں موجود ہیں. خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے کہ حضور نے جب دعوت دی سامان کی، مال کی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں ڈال دیا. اور جب حضور نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا، تو عرض کیا کہ گھر میں اللہ اور اس کو رسول کو چھوڑا ہے، یعنی کہ سب دے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. تو یہ سب کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے. ان سے کوئی دنیا کا بدلہ نہیں ان کو مطلوب تھا. وہ اس لیے مال نہیں لے کر آئے تھے کہ دنیا کا کچھ ملے ہم کو، حضور سے کچھ غرض و غایت دنیا کی کچھ پوری ہو، نہیں، اللہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے آواز دی مال کی، اور انہوں نے اللہ کے لیے مال نکالا. تو جب بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اللہ کی رضا کی نیت سے خرچ کیا جائے، اس کی اہمیت بتائی گئی اس حدیث میں. من عطا للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے، یعنی یہ پتہ ہو کہ اللہ خوش ہوگا. وہ راستہ ایک راستہ نہیں ہے، مسجد میں آپ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے خوشی کا.
مدرسے میں دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے، اللہ کی رضا کا۔ آپ کسی محتاج کو، مسکین کو، کسی خالص سائل کو جو پیشہ ور نہیں ہے مانگنے والا، پیشہ ور گدا کر بھکاری نہیں ہے، بلکہ وہ ضرورت مند ہے، واقعی محتاج ہے، اور اس کو آپ دے رہے ہیں، تو وہ ایسا ہوگا جیسے آپ نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، کہ اس کا بدلہ آپ نے اس سے نہیں مانگا۔ آپ یہ نہیں کر رہے کہ بھئی تم مجھے کچھ دینا، نہیں، آپ نے دیا اور بھول گئے، جتایا بھی نہیں۔ جتانا بھی منع ہے، قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو دے اللہ کی راہ میں پھر جتائے نا اور اس کو ستائے نا کہ ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تم پر خرچ کیا، نہیں، یعنی اللہ کے لیے کیا ہے بس، تو اس کو شرمندہ نہ کرے۔ من آتا للہ، فرمایا جس نے دیا اللہ کے لیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ دینا ہو وہ خوش دلی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کے لیے بھی حکم یہ ہے حدیث پاک میں، خوش دلی کے ساتھ دو، بے دلی بیزاری کے ساتھ مت دو، مجبوری کے ساتھ مت دو۔ اسی طرح صدقہ و خیرات خوش دلی کے ساتھ دو، بیزاری کے ساتھ مت ادا کرو۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ تو خوش دلی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ تمہارے مال کو پسند کرتا ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تمہیں وہ اللہ واپس لوٹائے گا۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دے رہا ہے کوئی، حالانکہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت، نہ کوئی دے سکتا ہے، مگر چونکہ قرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ قرض واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ کوئی قرض مانگے کسی سے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو واپس ملے گا، اس کو کہتے ہیں قرض۔ خیرات کو یہ نہیں کہتے ہم قرض، خیرات تو وہ ہوتی ہے آپ نے دے دیا، نہ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کب دو گے پیسے، نہ اس نے آپ کو دیا واپس، وہ تو خیرات ہو گئی اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے، لیکن قرض کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس کو دیا وہ لینے کا بھی آپ سے طلبگار ہے، اور آپ اس کو دینے والے ہو، واپس لوٹانے والے ہو، وہ قرض ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس لیے قرض فرمایا اس کو کہ جو تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ تو ایسا ہے جو تمہیں ملے گا، دگنا کر کے ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے تم کو اس کا جو اجر و ثواب عطا ہوگا وہ تو ایسا ہوگا جو اس دینے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ، جس کی آپ کو کوئی خیال تصور بھی نہیں ہے آپ کو کہ کتنا زیادہ ہوگا اور کیسا ہوگا، کیفیت کا اندازہ نہیں آپ کو، بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ زیادہ ہوگا۔ تو من آتا للہ، فرمایا جس نے دیا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، کہ معلوم ہوا کہ یہاں پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ پھر وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے منع کیا، روکا دینے سے اللہ کے لیے، یعنی اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ راستہ وہ ہے جو برائی کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، حرام کا راستہ ہے، وہاں پہ خرچ کروں گا تو حرام ہو جائے گا، یہاں دوں گا تو گناہ ہو جائے گا، یہاں کچھ خرچ کروں گا تو اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو مت دے، یعنی دینا منع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک عمل آپ کے دل کا ہے، ایک عمل آپ کا مال کا ہے، مگر وہ دونوں کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، کہ آپ کا دینا بھی اللہ کی رضا میں اور آپ کا نہ دینا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کسی بری جگہ میں خرچ کر رہے ہو اس لیے کہ کوئی آپ کے دنیا کا کام نکلے، تو پھر تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، وہ تو آپ نے اپنی ایسی غرض جو کہ خود بری تھی اس کے لیے آپ نے برائی میں خرچ کر دیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو صرف آپ کو دنیا کی کوئی ایسی چیز مل گئی جو خود ناجائز تھی، ناجائز کے لیے آپ نے ناجائز جگہ خرچ کر دیا، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی ثواب۔ ہاں ثواب تو وہاں ہوا کہ جہاں اللہ خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو۔ چنانچہ جب یہ باتیں، چار باتیں اس حدیث میں آ گئیں تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی ہے، خوشخبری، وہ کیا سنائی ہے؟ فقد استکمل الایمان، فرمایا اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ 4 باتوں کی وجہ سے، یعنی ایمان والا تو وہ ہے، مسلمان تو ہے پہلے ہی، لیکن جب اس نے ان 4 باتوں پر عمل کیا تو ایمان کو اور زیادہ اعلیٰ بنا دیا ہے، زیادہ کامل کر دیا اپنے ایمان کو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو قرب نصیب ہوگا، ایمان اس کا کامل بن کے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ فقط استکمل الایمان، تو پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل مختلف امور سے ہوتی ہے، مختلف عبادات، ریاضات اور مختلف معاملات سے ہوتی ہے، مختلف باتوں سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی آپ نے بس اور کافی سمجھ لیا، 5 وقت نماز پڑھ لی، آپ نے سمجھا کہ وہ ہو گیا ایمان، رمضان میں روزے رکھ لیے، ہو گیا ایمان، نہیں، بلکہ یہ جو ابھی آپ نے کچھ سنا ہے، یہ آپ دیکھیں، نماز سے ہٹ کرے، روزے سے ہٹ کرے، اس میں تو اللہ کی محبت کی بات ہے، اللہ کے لیے محبت کی بات ہے، اس میں اللہ کے لیے ناراضگی کی بات ہے، اس میں اللہ کے لیے کچھ دینے کی بات ہے، اس میں اللہ کے لیے کچھ نہ دینے کی بات ہے، اور اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل مختلف امور اور مختلف باتوں سے ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ایک بندہ مومن کو، مرد ہو یا عورت، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی نشست میں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ وشہداء ملتہ وعلماء شریعتہ وفقراء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا